أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت 11 سے 15 تک کا تفسیر کا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن، کافر اور منافق 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ آج ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ منافقین کی حقیقت کو اور زیادہ کھول کر سامنے رکھتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ آیت 11 سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کا مطلب ہے کفر کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان نفرت پھیلانا، دھوکہ دینا، حق کو دبانا اور برائی کو بڑھاوا دینا۔ جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دے تو وہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بہتری اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہوں۔ یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد برپا کرنا، حالانکہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قطع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ پھر فرمایا کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مدد نہیں پائیں گے۔ منافق چونکہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اس کا معاملہ مومنوں سے چھپا رہتا ہے۔ آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سن لو انہم هم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جس کو یہ منافق اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فساد ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا جو زمین میں فساد اور لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بنے، آمین۔ یا اللہ ہمارے دل، نیت اور عمل کو صاف کر دے اور ہمیں سچی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس وہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمن السفہاء بے وقوف ایمان لائے۔ الا سن لو انہم بے شک ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ آیت 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، یعنی جس طرح لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں
اور جنت و جہنم پر ایمان لائے، اور اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں پر بھی ایمان لائے جس کے بارے میں اس نے اپنے مومنوں کو خبر دی، لہٰذا تم بھی ان پر ایمان لاؤ اور احکام بجا لاؤ اور اس کے رسولوں کی اطاعت بجا لاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لائے اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ منافقین پر لعنت فرمائے، انہوں نے سفہاء یعنی بے وقوفوں سے مراد یہاں صحابہ کرام کو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا سن لو بے شک یہی بے وقوف ہے، لیکن یہ نہیں جانتے، یعنی ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ کس قدر ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اس سے بڑھ کر اندھا پن اور ہدایت سے دوری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ چلیے آیت 14 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قَالُوا تو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا تو کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم مَعَکُمْ تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان و دوستی کا یہ اظہار نفاق پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطانوں سے یہاں بڑے بڑے علماء یہود اور مشرکوں اور منافقوں کے سردار مراد ہے۔ تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی اس دین پر ہے جس پر تم ہو۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ یعنی ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق اور کھیل تماشا کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اور ان کی اس رویش کے مقابلے میں فرمایا ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس سے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ روز قیامت ان سے ہنسی کرے گا۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں سے نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی اندرونی جانب ہے تو اس میں رحمت ہے اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب و اذیت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ اس کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے استہزاء وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے منافقوں اور مشرکوں سے مذاق اور مکر و فریب کا ایسا ہی معاملہ مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے وہ شیطانوں کے پاس ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے مذاق کا بدلہ انہیں اسی انداز میں دے گا، یعنی دنیا میں انہیں فوراً پکڑنے کے بجائے اللہ انہیں مہلت دیتا ہے
تاکہ وہ اپنے سرکشی میں مزید بڑھے اور آخرکار اپنے انجام تک پہنچے۔ یہاں اللہ مذاق کرتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح مذاق کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق اور ان کے دھوکے کا بدلہ ایسا دیتا ہے جو ان کے لیے ذلت اور نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اس کی مثال ہم سورہ شعراء میں دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ انہیں مہلت کیوں دیتا ہے؟ آیت میں فرمایا اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں وقت دیتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ کسی شخص کا گناہ کرنے کے باوجود آرام اور کامیابی میں رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کبھی انسان کو ملنے والی مہلت بھی آزمائش ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کا حق مارتا ہے، لیکن پھر بھی بظاہر اس کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں اسے سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں فوراً سزا نہ ملنا آخری فیصلہ نہیں ہے، اصل حساب آخرت میں ہوگا۔ وہ بھٹکتے پھرتے رہیں گے، یعنی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں اللہ پاک کہ جس میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی منافقین حق کو جاننے کے باوجود اپنی ضد، تکبر اور دنیا کی محبت کی وجہ سے صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے۔ ان کے سامنے سچائی آتی ہے لیکن وہ اسے قبول کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کی اس آیت میں ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے۔ ہمیں اس آیت کو صرف منافقین کے بارے میں سمجھ کر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، بلکہ اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں؟ کیا ہم دین کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں یا صرف لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے لیتے ہیں؟ کیا ہمیں گناہ کے بعد ملنے والی مہلت کو توبہ کا موقع سمجھنا چاہیے یا مزید گناہ کرنے کا؟ سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غفلت میں نہ گزاریں، کیونکہ مہلت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ آج توبہ کا موقع ہے، آج ہی اپنی اصلاح کا وقت ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 15 ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنی کامیابی نہ سمجھے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو آج ہی اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن حساب بھی ضرور لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت، دھوکے اور سرکشی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں، آمین، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔